اور اگر آپ کے پولیس کریئر پر نظر ڈالی جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب پولیس کی وردی پہنی تھی پہلے دن اور آج کا دن کتنا فرق محسوس کرتے ہیں؟ میں نے پولیس جوائن کی 1993 تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن. جب میں نے ایز انسپیکٹر جوائن کیا اور یونیورسٹی لاء کالج سے تازہ میں نے لاء کیا تھا، تو اس وقت قانون پوری طرح ہم اپنے ذہن کا حصہ بنا چکے تھے. تو پہلے ہی دن جب پولیس جوائن کی تو ایک ذمہ داری کے احساس کے ساتھ جوائن کی، اور یہ میری اپنی چوائس تھی، مجھ پہ امپوز نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہ ابا جی کا بڑا شوق تھا کہ میرا بیٹا پولیس افسر بنے یا میری فلاں کا خواب کا. میرا اپنا فیصلہ. آپ کا اپنا شوق تھا؟ شوق جو ایک نوجوان ہوتا ہے نا جی، آپ اس نوجوان کو اس کے ذہن سے پڑھے. آج بھی کسی نوجوان سے پوچھیں تو پولیس افسر بننا اس کا پیشن ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی ریکگنیشن ہے، آپ کا کچھ کر گزرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. تو میں اس وقت ایز اے سیکشن آفیسر بھی پنجاب پبلک سروس کمیشن میں کر چکا تھا، گریڈ 2 بینک آفیسر کا امتحان بھی کلیئر کر چکا تھا، اور تیسرا یہ تھا. تو اس وقت آئی پریفرڈ ٹو جوائن پولیس. بالکل ٹھیک ہے. تو اس دن سے لے کے آج تک اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے، میں سیٹسفیکشن کے احساس کے ساتھ دیکھتا ہوں. میں جو ڈیلیور کر سکتا تھا میں نے پوری توانائی، پوری ڈیڈیکیشن، پوری ہمت کے ساتھ وہ ڈیلیور کیا، اور پبلک نے، میرے محکمے نے مجھے اپریشیٹ کیا، مجھے لوگوں کی محبت ملی، لوگوں کا احترام ملا، جس کے لیے میں سب کا مشکور ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. قصور کا نام جیسے ہی لیا جاتا ہے نا تو لوگوں کے ذہن میں خبریں آتی ہیں کہ یہاں پر جرائم عروج پر ہوتا ہے. تو اس کے سدباب کے لیے آپ بطور کرائم فائٹر ضلع قصور کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں بطور DPO. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قصور میں سب سے خطرناک اور خوفناک جرم کون سا ہے؟ قصور کے حوالے سے جو ایک امپریشن آپ نے بتایا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، آبزرو کیا ہے. میری جو قصور کے بارے میں اوپینین ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. قصور کے لوگ اوور آل لا ابائڈنگ ہیں، وہ قانون پر عمل کرتے ہیں. قصور کے لوگوں میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے. اچھا. یس. تمام والدین کی کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور پڑھانا یہاں پہ ایک پورا پیشن بنا ہوا ہے. قصور کے لوگ ایگریکلچر میں بہت اچھے ہیں، قصور کے لوگ آپس میں کوآرڈینیشن میں بہت اچھے ہیں. جو امپریشن بنا ہے وہ چند گندی مچھلیوں کی وجہ سے بنا ہے، لائک چائلڈ مولسٹیشن کے کیسز ہیں، تو ان کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. آپ چند گندے لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ اچھے لوگوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے میری بھی یہی پرائرٹی تھی اور پرائرٹی ہے کہ ہم نے قصور کو ایک مکمل طور پہ پرامن اور پرسکون ضلع بنانا ہے. اور چائلڈ مولسٹیشن کے حوالے سے اور منشیات کے حوالے سے میری بڑی سخت پالیسی ہے. بچے، بچیاں، عورتیں، بوڑھے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اگر آپ ہماری کوئی بھی کرمنل اگر اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا تو قصور پولیس بڑی سختی سے ریئیکٹ کرے گی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. اگر ہم اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ ہے پھر اس محکمہ بنانے کا اور اتنے تھانے قائم کرنے کا. یہ میری فلسفی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس سختی کی پالیسی کی وجہ سے قصور میں چائلڈ مولسٹیشن کے، آپ چونکہ صاف نہیں، آپ کو پتہ ہے بہت کم کیسز سامنے آ رہے ہیں. اور ہم نے یہ ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ چائلڈ مولسٹیشن کا کوئی بھی کیس آئے گا بلا توقف اس پر FIR درج ہوگی اور پھر میرٹ پر تفتیش ہوگی، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، کرمنلز کو پتہ ہو کہ اگر بچوں کو یا بچیوں کو اگر کوئی ایسی حرکت کی جائے گی ان کے ساتھ تو پولیس نہیں چھوڑے گی. سر اکثر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات کو دبایا جاتا تھا، فیملیز بھی اس طرح کے کیسز کو سامنے نہیں لاتی تھی، رپورٹ نہیں کرتی تھی. لیکن جب انہیں پتہ چلا موجودہ دور میں کہ اب انصاف ملنا شروع ہو چکا ہے تو لوگوں نے اب اپنی عزتیں سائڈ پہ رکھ دی، کیونکہ عزتیں تو ان کی لٹ چکی ہیں.
پھر وہ پولیس کے سامنے آ کے اپنا موقف بیان کرتے ہیں اور پولیس حرکت میں آتی ہے اور پھر جرائم کرنے والے کے خلاف نہ صرف ایکشن لیتی ہے بلکہ اس کا انجام بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت بھی نہیں کرے گا, سوچ بھی نہیں سکے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی سی ڈی کے آنے کے بعد واقعات زیادہ رپورٹ ہونے شروع ہوئے ہیں, یا بطور ڈی پی او آپ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا بس یہ ڈی پی او اور سی سی ڈی یہ کمپیریزن لاجیکل نہیں ہوگا. سی سی ڈی پورے پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں اپنے ضلع کی بات کروں گا, اور میرے ضلع میں اگر ہم سی سی ڈی کا کنٹریبیوشن دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہینئر کرائم جیسے ڈکیتی, رابری, اغوا برائے تاوان, مرڈر, ان کو کنٹرول کرنے میں سی سی ڈی نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور ہم ان کے کنٹریبیوشن کو تسلیم کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے. چوری, ڈکیتی, رابری, رازنی, اس میں قصور پولیس نے ڈیٹیکشن کرنے میں بہترین کام کیا. آپ دیکھیں کہ میں جب آیا تو اس وقت ہماری نیندیں اڑا دیں. 5-6 ڈاکو تھے اور وہ ہاؤس ڈکوائٹیز کرتے تھے, ہاؤس رابری نہیں, ہاؤس ڈکوائٹیز کرتے تھے. وہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے. تو پھر میں نے اپنے ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کی میٹنگ کی. میں نے کہا کہ بھئی جب تک یہ نہیں پکڑے جاتے تو پوری قصور پولیس رات کو جاگے گی. ہم نے جاگنا شروع کر دیا, ڈیٹیکشن کرنی شروع کر دی, اور آئی ول اپریشیٹ ایس ایچ او سی ڈی پتو کی اشفاق, ہی از انرجیٹک آفیسر. اس نے وہ گینگ ٹریس کر کے گرفتار کر لیا. کتنے دنوں میں گینگ ٹریس ہوا اور کتنے لاکھوں کی, کروڑوں کی واردات تھی؟ انہوں نے ایک اودھم مچایا ہوا تھا, اور جس کی وجہ سے ہم نے, آپ حیران ہوتے تھے کہ رات کو ڈی پی او بھی جاگ رہا ہے, ایس ڈی پی او بھی جاگ رہے ہیں. ہم چائے کے تھرمس ہم نے اپنے پاس رکھے ہوتے تھے, تو میں جا کے ناکوں پہ اپنے ایس ایچ او سے گپ شپ کرتا تھا, سارا کرتا تھا. تو میرا خیال ہے ہمیں 20-25 دن لگے. 20-25 دن میں. اور وہ گینگ ہم کتنے رکنی گینگ تھا اور کہاں سے تعلق تھا اور کس طرح ان تک رسائی حاصل کی گئی؟ 6 رکنی گینگ تھا. کچھ قصور سے تعلق رکھتے تھے, کچھ ننکانہ شیخوپورہ سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ اور بڑے چالاک ڈاکو تھے, ان کو پتا تھا کہ پولیس کہاں کہاں سے پکڑ سکتی ہے. لیکن 100 دن چور کا, 1 دن ساتھ کا. وہ ایک دن ہم نے پھر جب آیا تو پھر ہم نے ان کو عفت بنا دیا. سر, ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کرمنلز آپ پکڑتے ہیں, جیلوں میں ڈالتے ہیں, لیکن چند ہی دنوں بعد وہ دوبارہ سوسائٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ باہر کیسے آ جاتے ہیں؟ قانون میں, امپلیمنٹیشن میں, پولیس تفتیش میں نقائص موجود ہیں, اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان نقائص کو دور کریں, شناخت پریڈیں کروائیں, مدعی کو تگڑا کر کے رکھیں. ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ پولیس نے بہترین تفتیش کی, ہر چیز برآمد کی, شناخت پریڈ کی, مدعی صاحب جا کے کورٹ میں بیان دے کے آ گئے کہ جی اے میرا ڈاکو نہیں ہے گا, میں نے غلط فہمی ہوئی سی. اس کو بھی ہم نے قائم رکھنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر ہم پوری یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی قانونی نقص نہ رہ جائے جس کا فائدہ اٹھا کے وہ ڈاکو باہر آ جائیں. اور ابھی اس سلسلے میں ہم کافی حد تک کامیاب رہے ہیں.